السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام جواب ترکارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شام پر شامی باغیوں کے قبضے اور بشار الاسد کی حکومت کی سرنگونی کا مسئلہ جہان سیاست اور میڈیا کا ایک برننگ ایشو ہے۔ یقیناً اس ایشو پر سب لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ابھر رہے ہیں اور سب کو ان سوالوں کا جواب درکار ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر محمد حسنین نادر صاحب۔ قبلہ صاحب، میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ قبلہ صاحب، میں تمہید باندھے بغیر آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ شام میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے، یقیناً اس کے جہان اسلام اور جہان تشیع پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً شام میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اور بشار الاسد کی حکومت سرنگوں ہوئی ہے اور تحریر الشام نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے، تو اس کے عالم اسلام پر اور جہان سیاست پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم کوئی سیاسی تجزیہ نگار نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس ایشو کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے بالخصوص۔ لہٰذا جہاں تک جہان اسلام پر اس تبدیلی کے جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کا تعلق ہے، اس میں سب سے جو تشویشناک اثر ہے جس کی وجہ سے جہان اسلام کو مضطرب اور پریشان ہونا چاہیے، وہ جو فلسطین میں حماس کی قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے، اس پر اس تبدیلی کا گہرا اور ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں اثر ہے، کیونکہ اب تک جو نشانیاں اور جو اثرات سامنے آ رہے ہیں، جو اندیے مل رہے ہیں، وہ یہ کہ جو مقاومتی بلاک ہے یا ریزسٹنس کا جو محاذ ہے، جس میں سب سے پہلے حماس ہے اور پھر حزب اللہ ہے لبنان میں، اور انصار اللہ ہے یمن میں، یا ایران کی جو انقلابی حکومت ہے اور لیڈرشپ ہے وہ، اور بطور کلی پورا جہان حریت اور جہان اسلام۔ جہان حریت میں یورپ تک کی تحریکیں وہ شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں، اور وہ سب لوگ جو فری فلسطین کے جو ہے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اگر شام میں یہ تبدیلی اس کی پشت پر امریکہ ہو، اس کی پشت پر اسرائیل ہو، تو یقیناً یہ جو ریزسٹنس کا جو بلاک ہے یا مقاومتی جو محاذ ہے، گویا اس کے مد مقابل اور اسرائیل کے حق میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور یہ فلسطین کاز کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن حزب اللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ جنگ بندی ہوتی ہے، اور اگلے ہی دن یہ کارروائی ڈل جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شام پر کہہ دیں کہ باغی طاقتوں کا اور تحریر الشام کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس دوران اسرائیل شام میں گھس آتا ہے اور اس کے ٹینک شامی علاقے میں گھس آئے ہیں، اور بعض دیہاتوں پہ انہوں نے حتیٰ قبضہ بھی کر لیا ہے۔ تو جہان اسلام کے لیے بہت بڑی تشویشناک بات ہے، اور جہاں تک جہان تشیع کا تعلق ہے تو جہان اسلام کا حصہ ہوتے ہوئے یقیناً یہ ساری تشویش جہان تشیع کو بھی لاحق ہے، لیکن ایک اضافی اور خصوصی جو تشویش جہان تشیع کو اس وقت لاحق ہے، وہ شام میں موجود مقدس مقامات اور بالخصوص بنت علی عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم اور ان کے روضہ اور ان کی زری، اور اسی طرح سے جناب سکینہ بنت الحسین، یا جن کا روضہ وہاں پہ رقیہ بنت الحسین کے نام سے ہے، ان کے مزار اور ان کی زری، اور اسی طرح سے بہت سارے اصحاب رسول کی وہاں پر قبور ہیں۔ تو ایک خدشہ یہ ہے کہ جس طرح سے داعش نے
اسلامی جو وہاں پہ شاعر تھے ان کی بے حرمتی کی تھی، تو ایک خدشہ اور ایک تشویش عالم اسلام کو اور بالخصوص جہان تشیع کو یہ لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مقدس مقامات کی بے حرمتی کی جائے۔ تو یہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک گہرے دکھ اور الم کا اور ایک رنج و غم کا موجب ہوگا اور ایک بہت بڑا المیہ ہوگا جہان تشیع کے لیے، جہان اسلام کے لیے۔ تو یہ دو بڑے جو فوری اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں، اور البتہ اس کے جہان سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، وہ عالمی دنیا پر بھی اور بالخصوص اسلامی دنیا پر اور عرب دنیا پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ قبلہ صاحب، میرا اگر سوال یہ ہے کہ اگر جہان اسلام اور جہان تشیع کو یہ تشویش لاک ہے تو پھر پورے عالم اسلام اور جہان تشیع پر ایک سکوت سا کیوں چھایا ہوا ہے؟ حالانکہ جب داعش نے شام میں قد علم کیا تو ایک لحاظ سے پورا جہان تشیع بشار الاسد کی مدد کو چڑھ دوڑا تھا، اس بار ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہان اسلام پر بھی ایک سکوت ہے چھایا ہوا، اور جہان تشیع پر بھی، اور بالخصوص جو جہان تشیع کی سیاسی رہبری یا لیڈرشپ ہے، میری مراد انقلاب اسلامی ایران کے سپریم لیڈر اور وہ انقلابی طاقتیں اور جمہوریہ اسلامیہ ایران ہے یا عراق کی مرجعیت ہے، تو وہاں بھی خاموشی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں، جہاں تک ہم نے دیکھا اصل میں بات ہے امپیکٹس کی۔ یہ جو تبدیلی ہے اس کے امپیکٹس جو مقاومتی محاذ پر یا فلسطین کاز پر ہوں گے وہ ابھی بہت واضح نہیں ہیں، کیونکہ نہیں معلوم کہ تحریر الشام اگرچہ نشانے ہیں اس بات کے کہ اس پوری موومنٹ کے پیچھے ایک منافقانہ چال چلی ہو ترکی کی حکومت نے، اور یہ اسرائیل اور ترکی اور اوپر امریکہ کی سرپرستی میں یہ ایک گیم ہو، لیکن ابھی تک یہ اس کے کوئی واضح ایسے شواہد سامنے نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر جہان اسلام کوئی فوری طور پہ تحریر الشام کے خلاف سٹینڈ لے۔ لیکن جہان اسلام بدقسمتی سے دیکھیں، یہ کوئی بھلا فلسطین میں بیت المقدس کی اسرائیل کے ہاتھوں یوں سمجھ لیں کہ اس پہ قبضہ، پورے فلسطین پر قبضہ، اور اتنے عرصے سے جو حزب اللہ اور حماس کی جنگ چل رہی ہے جس میں آپ سمجھیں کہ پورا غزہ وہ کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، بھلا وہ کوئی چھوٹی تبدیلی تھی؟ اور یہ شام میں کوئی اس سے بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اگر جہان اسلام جاگتا، اپنی بحثی توڑتا، تو شام کی تبدیلی سے جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا ایشو تھا، وہ بڑا برننگ ایشو تھا اور ہے۔ تو جہان اسلام بدقسمتی سے بطور کلی وہ ایک خواب غفلت میں ہے، بکا ہوا ہے، بے حس ہے، اور بطور کلی بہرحال اس کی جو ہے نا بڑی ہی دردناک داستان ہے جہان اسلام کی۔ لیکن بطور کلی جہان اسلام میں وہ طاقتیں ابھی بھی موجود ہیں جو پہلے دن سے جب اسرائیل نے غزہ پہ یلغار شروع کی وہ بیدار ہیں، وہ حماس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس تبدیلی میں بھی خاموش نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی بھی اس تبدیلی کا فلسطین کاز پہ مائنس امپیکٹ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ اس پہ جہان اسلام کے غیور مسلمان، وہ پہلے بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اب بھی سٹینڈ لیں گے۔ جہاں تک جہان تشیع کا تعلق ہے اور اس کے خصوصی کنسرن کا تعلق ہے، اور داعش کی آپ نے بات کی، تو اس کے حوالے سے دیکھیں ہمیں دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ داعش کا میں سمجھتا ہوں جو کیس تھا وہ تحریر الشام کے کیس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ تحریر الشام کے کیس سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہ ڈیفرنس بنیادی طور پر یہ ہے کہ داعش نے قد علم کیا تھا اگر ہمیں یاد ہو تو عراق سے، اور سب سے پہلا جو بڑا کہیں کہ دھماکہ داعش نے کیا تھا
وہ موصل میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ جو فورسز کے لوگ جس کالج میں اور جس اپنی تربیت گاہ میں تربیت پانے والے تھے ان کو انہوں نے تحقیق کیا تھا. اور داعش اس سے پہلے کہ شام میں قد علم کرتی، داعش نے پہلے عراق میں قد علم کیا تھا، اور اس کے بعد داعش کا دائرہ فتوحات کا بڑھتا گیا اور وہ اس کا رخ عراق کے علاقوں کی طرف ہونے کی بجائے زیادہ تر شام میں اس کو میدان مل گیا. لیکن عراق میں چونکہ فوری طور پر دو باتیں ہوئی تھیں. ایک آیت اللہ سیستانی نے کال دے دی تھی جہاد کی، کیونکہ داعش کا خطرہ کربلا تک پہنچ گیا تھا اور ایون بغداد کے سقوط کا اور سامرا تک پہنچ گئی تھی داعش. اور پھر عراقی گورنمنٹ نے باقاعدہ اسلامی جمہوریہ ایران سے مدد کی درخواست کی تھی، اور اسی طرح سے شام نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران سے باقاعدہ حکومتی سطح پہ درخواست کی تھی مدد کی، جس کی وجہ سے ایک طرف حشد الشعبی میدان میں کود گئی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق عراق کے نوجوان اور پورے عالم اسلام کے آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اور شیعہ جن کے لیے یہ فتویٰ جہاد کا. اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ میدان میں کودی، اس نے عراقی گورنمنٹ کو بھی بچایا اور اس نے شامی اقتدار اور بشار اسد کے اقتدار کو بھی بچایا، اور در حقیقت جو ہے مزارات مقدسہ اور جو اسلامی شعائر تھے ان کی بھی حفاظت کی. لیکن تحریر الشام نے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ نہ تو عراق سے اٹھی ہے کہ آیت اللہ سیستانی اس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے، نہ سٹل اس کا خطرہ کربلا کو ہے، نہ سامرا کو ہے، نہ نجف کو ہے، اور ایون شام کے لیے بھی جو مقامات مقدسہ ہیں ابھی تک کوئی ایسا انڈیا یا کوئی ایسی حرکت تحریر الشام کی سامنے نہیں آئی کہ وہاں پہ مزارات کی بے حرمتی کا ایشو ہو. اگرچہ ایک احتمال اور ایک خوف یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہیں ایسی کوئی حرکت تحریر الشام بھی کر بیٹھے جیسی داعش نے کی تھی. تو بنابر ایک بنیادی فرق ہے. پس نہ تو مرجعیت کی طرف سے کال ہے، نہ عراق یا شام کی ایون حکومت کی طرف سے ابھی تک نہ میرے سامنے تو کوئی ایسی ریکویسٹ بشار اسد نے اسلامی جمہوریہ ایران سے اس وقت یعنی تحریر الشام کے مقابلے میں کی ہو کہ آؤ میرے اقتدار کو بچاؤ یا میری مدد کرو. میرے سامنے کم از کم ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. تو ایک عمدہ وجہ یہی ہے کہ داعش کے برخلاف تحریر الشام کے خلاف عالم تشیع یا مرجعیت تشیع یا عالم تشیع کی سیاسی رہبری اور ایرانی انقلاب کی لیڈرشپ یا ایرانی حکومت اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میدان میں نہیں کودے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. قبلہ صاحب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا یا رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے روزوں اور ان کی مقدس قبور کو خطرہ لاحق ہے، تو کیا ایسے میں جہان تشیع اور بالخصوص جمہوریہ اسلامی ایران کو اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال بہت سارے لوگوں اور بہت سارے شیعان اہل بیت کے ذہن میں بھی اس وقت یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھلا کیا فرق ہے داعش ہو یا تحریر الشام ہو. اگر داعش کا جب خطرہ تھا تو جہان تشیع کھڑا ہو گیا اور انہوں نے یہ سلوگن دیا کہ اے بنت رسول اللہ، اے دختر علی، ہم آپ کو دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے. تو اب بھی ایسا خطرہ ہے تو اب جہان تشیع کیوں نہیں اٹھا؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ خطرہ تو موجود ہے، اور ہماری یہ توقع ہے، میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ تحریر الشام ایسی حرکت نہیں کرے گی، ایسی غلطی نہیں کرے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی کی جاتی ہے تو ہمیں اس کو جہان تشیع کا صرف مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جہان انسانیت کا مسئلہ ہے. کسی کی بھی قبر کو کھودنا، نبش قبر، صاحب قبر کی بے حرمتی کرنا، یہ انسانی اقدار اور ہیومن ویلیوز کے ایک خلاف حرکت ہے. تو ایسی حرکت پورے عالم انسانیت کے ضمیر پر تماچا ہوگی. سب کو کھڑا ہونا چاہیے. سب ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے.
اور یہ آواز صرف جہان تشیع بلند نہیں کرے گا، جتنے بھی رسول کے کلمہ گو ہیں، رسول کی نواسی کی بات ہے، رسول کی بیٹی کی بات ہے، علی کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی رسول کی بیٹی ہے، تو یہ جہان اسلام کھڑا ہوگا اس کے خلاف، اور جہان تشیع بھی یقیناً کھڑا ہوگا۔ اور جہاں تک جہان تشیع کا تعلق ہے، یقیناً وہ کھڑا ہوگا، ایسی حرکت انشاءاللہ نہ ہوگی، نہ ایسی کوئی حرکت کرنے دی جائے گی۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں پہ مد نظر رکھنے والی ہے، وہ بہرحال گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کچھ۔ وہ یہ ہے کہ جب داعش کا فتنہ کھڑا ہوا اور اس داعش کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے عالم اسلام نے تو اپنی وہاں بھی روایتی خاموشی جو ہے وہ اسی میں عافیت سمجھی، لیکن مکتب تشیع کھڑا ہوا اور مکتب تشیع نے قبر حسین کو بچایا، سامرا کی عسکرین کی قبور کو بچایا داعش کے فتنے سے، ایون نجف کو بچایا اور شام کے مقدس مقامات کو بھی بچایا۔ لیکن اب فی الحال جو جہان تشیع کا سکوت ہے، اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے، اس میں چند گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق ہیں۔ دیکھیں، شام میں یا دمشق میں شیعہ آبادی کتنی ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ اور عالم اسلام ہو یا جہان تشیع ہو، اسلام ہو یا مکتب تشیع ہو یا اسلام کی وہ روایت جس کو ہم شیعی روایت کہتے ہیں، اس میں کسی بھی علاقے پر کسی بھی علاقے کے اہالی پر اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے قبضہ نہیں رکھا جا سکتا، قبضہ نہیں جمایا جا سکتا، جیسا یورپ کے استعمار گر اور طاغوت انہوں نے عالم اسلام ہو یا دنیا کے مختلف علاقوں پر طاغوتی حکومتیں کھڑی کیں یا اپنی پٹھو حکومتیں بٹھائیں۔ یہ سب سے پہلے تو اسلام میں یا مکتب تشیع کی تھیوری میں یہ بات نہیں ہے، اس کی آئیڈیالوجی میں یہ بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بشار الاسد ہو یا XYZ کوئی بھی ہو، اس کو اپنی سپورٹ فراہم کر کے وہاں کی حکومت جو ہے نا اس کو بیساکھی مہیا کی جائے۔ اگر ایک دفعہ یہ بیساکھی مہیا کی گئی، اور وہ بھی فقط اس لیے نہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کو بیساکھی مہیا کی گئی، اس کی کیا جسٹیفیکیشنز تھیں؟ جب داعش کے خلاف عالم اسلام کودا میدان میں، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، پتہ نہیں کون کون وہ میدان میں کودے، اس کی اپنی توجیہ اور جسٹیفیکیشن ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ قیام غلط تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس قیام کی جان تشیع کے قیام کی وہ جسٹیفائیڈ تھا، لیکن اب سکوت بھی جسٹیفائیڈ ہے۔ وہ یہ کہ ایک احتمالی خطرے کو، جو ابھی تک ایک ایسی حرکت جو نہیں وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس احتمالی خطرے کی بنیاد پر ایک ایسی حکومت کو بیساکھیاں فراہم کی جائیں، ایک ایسے اقتدار کو جو بیساکھیوں کے سہارے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ میدان نے دکھا دیا۔ بشار الاسد کی حکومت واقعاً نالائق حکومت نکلی۔ بھلا کتنے شیعیان جہان تشیع کا خون وہ شام کی سرزمین پہ پہلے نہیں بہا، اور اس کا چاہے وہ خون شاعر اسلام کو بچانے کے لیے بہایا گیا اور قربانیاں پیش کی گئیں، اور ہم نے شہید جنرل قاسم سلیمانی سے لے کر ایک چھوٹے سے بچے شہید تک، یہ جو جتنی شہادتیں دی، اگرچہ وہ شاعر اسلام کو بچانے کے لیے تھی، لیکن ان سے فائدہ بشار الاسد نے اٹھایا نہیں اٹھایا؟ اس کا اقتدار مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو بیساکھیاں فراہم ہو گئیں یا نہیں ہوئی؟ لیکن بشار الاسد نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اقتدار کو کتنا مضبوط کیا کہ جی اس کی فوج مسلسل ڈرامائی تبدیلی، ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ حلب پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اگلے دن ہما پہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بڑھتے بڑھتے ایک دم جناب جو ہے باغیوں کی فوجیں دمشق تک پہنچ جاتی ہیں اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی نالائکی بشار کی حکومت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے نظام کی کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی بار بشار کے نظام کو چاہے
وہ ڈائریکٹ بشار الاسد کے نظام کو بچانے کی بات نہ ہو، لیکن پھر کتنی بار جو ہے نوجوانوں تشیع کا خون اس بات کے لیے قربانی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ حرکت جس کا ارتکاب تحریر الشام نے نہیں کیا، صرف ایک احتمال ہے، ایک خطرہ ہے، تو اس کی احتمالی خطرے کو دیکھیں۔ بھلا یہ تشیع کی لاجک نہیں تھی کہ جب تک ابن ملجم زندہ تھا امیر المومنین کو معلوم بھی تھا، لیکن جب کسی نے کہا کہ مولا آپ پھر اگر آپ کا قاتل ہوگا یہ تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے، تو آپ نے فرمایا جس جرم کا اس نے ابھی تک ارتکاب نہیں کیا میں اس کا قصاص کیسے لوں؟ تو یہ تشیع کی آئیڈیالوجی ابھی سکوت کا تقاضا کرتی ہے، اور انشاءاللہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی بھی ہے تو دیکھیں بہت ساری زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو بعض تلخ حوادث اور حقیقتیں قبول بھی کرنا پڑتی ہیں۔ بھلا جانے تشیع نے سرزمین مدینہ پر یہ کچھ تلخ حقیقتیں ایسی نہیں قبول کی ہوئی۔ دختر رسول کی قبر کہاں ہے؟ اس کی زری کہاں ہے؟ ائمہ بقی کی زری ہاتھ کہاں ہے؟ جہان تشیع خون کے گھونٹ پی کر اس حقیقت پہ بھی تو مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہے۔ کبرا صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شام میں اس اہم تبدیلی کے جہان اسلام، جہان عرب اور بطور کلی پوری دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے جو بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ ایک تو ہم احتمالی یہ کہ فلسطین کاز ہے سب سے پہلے۔ اگر خدا نخواستہ یہ تحریر الشام اور باغی جو قابض ہوئے شام پر اگر وہ اسرائیل کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں تو یقیناً یہ اس کا سب سے جو مہلک ضرب ہوگی وہ حماس پہ لگے گی، وہ فلسطین کاز پہ ہوگی، وہ بیت المقدس اور قبلہ اول کی آزادی پہ ہوگی، اس کا امپیکٹ لبنان کی حزب اللہ پر ہوگا۔ تو یہ ایک اثر مرتب ہوگا اور یہ دردناک ایک جو ہے نا اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر شاعر اسلام کی ذریحہ یا مقدسہ کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو یہ دوسرا اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جہاں سیاست میں اس کا یقیناً امپیکٹ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہ مسلمان بالخصوص جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے ان کو بھی آمادہ رہنا چاہیے۔ یہ تبدیلی صرف شام میں نہیں آئی، یہ شام کی شہنشاہت نہیں، پھر باقی بھی شہنشاہتیں ہیں، ان کو بھی آمادہ رہنا چاہیے۔ اور یہ تبدیلی پھر جہان عرب میں آئے گی۔ بہت ساری اور کنگڈمز بھی جو ہے نا، وہ بہت سی دیگر کنگڈمز بھی ہیں جو وہ بھی ان کی بھی کایا پلٹے گی۔ اور یہ تبدیلی، یہ جو کھیل شروع کیا گیا ہے، اگر کسی نے فلسطین کاز کے خلاف یہ کھیل شروع کیا ہے، کسی نے اگر حزب اللہ کے خلاف یہ شیطنت شروع کی ہے، کسی نے اگر مقاومتی محاذ کے خلاف یہ شیطنت شروع کی ہے، تو یہ کھیل شروع انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اس گیم کا اینڈ یہ لوگ نہیں کریں گے۔ اس کا اینڈ پھر مقاومتی محاذ کرے گا، اور پھر یہ تبدیلیاں پورے جہان عرب میں آئیں گی، اور یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کھیل شروع کیا وہ بہت جلد پشیمان ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اینڈ رزلٹ پھر بھی مقاومتی محاذ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ، اور جہان حریت کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یورپ میں ہوں، وہ عالم اسلام میں ہو، مکتب تشیع میں، کسی اور مکتب میں ہو، انہیں ضرور تشویش تو لاحق ہونی چاہیے، انہیں پریشانی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس پورے فتنے میں انہیں پر امید بھی ہونا چاہیے۔ انہیں فیوچر میں رونما ہوتی کوئی بڑی تبدیلی بھی اور مثبت تبدیلی بھی، وہ بھی اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔